اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ نحل کے 9 رکوع کا مطالعہ کریں۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق جب آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے تو زمین کی خابیدہ صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں اور وہ پھر سے پھل اور پھول اگانا شروع کر دیتی ہے۔ مرنے کے بعد ہمارا جی اٹھنا بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ نحل رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 66 سے 70 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بڑی عبرت ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، ہم پلاتے تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہضم شدہ خوراک اور خون کے بیچ سے۔ لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، دودھ خالص نہایت خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ انڈر لائن لفظ ہے فرض۔ فرض بنیادی طور پہ غذا کی وہ حالت ہوتی ہے جب وہ معدے میں ہضم ہو جائے۔ سائغاً بآسانی حلق سے اترنے والا، اور ہم کہہ سکتے ہیں پلیٹیبل۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظاہرے زمین و آسمان میں ہر سو پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ بنیادی طور پہ نشانیاں ہیں جن پہ غور و فکر کرنے سے خالق کی شان کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے مویشی بھی ہیں اور ان میں بھی سبق حاصل کرنے کی بہت سی چیزیں موجود ہیں، جن میں سے ایک چارے کا ریزہ ریزہ ہو کے معدے میں ہضم ہو جانا اور اس سے دودھ کا بننا ہے، جو کہ پینے میں نہایت خوشگوار اور صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اس آیت کے تفکر سے نظام ربی کی ایک بڑی حقیقت بے نقاب ہوتی ہے کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز میں ڈھل کر ایک نئے انداز میں سامنے آتی ہے، اور کس طرح ایک چیز اپنا وجود فنا کر کے دوسرے کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے۔ اس نظام میں ایثار کار فرما ہے، کیونکہ اگر غذا اپنا وجود فنا نہ کرے تو نہ ہی خون بنے گا اور نہ ہی دودھ۔ سورہ مومنون آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے مویشی میں بڑی عبرت ہے، ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بکثرت منافع ہے اور اسی سے تم کھاتے بھی ہو۔ فَمِن ثَمَرَةِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، اور کھجور اور انگور کے ثمرات سے تم اخذ کرتے ہو ان سے سکر اور رزق حسنہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ سکر سے مراد مٹھاس بھی ہوتی ہے، یا کوئی نشہ آور چیز، یا کوئی ایسی چیز جو حواس پہ طاری ہو جائے، ہم کہہ سکتے ہیں انٹاکسیکینٹ۔ تو جس طریقے سے مویشیوں میں نشانیاں ہیں، اسی طرح کی نشانیاں پھلدار اور پھولدار پودے بھی ہیں۔ کچھ سر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں اور کچھ بیل کی شکل میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ عام طور پہ اونچے درختوں پہ لگنے والے پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، جبکہ بیلدار پودوں کے ساتھ بڑے بڑے پھل لگتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہماری کوششوں کے ثمرات بھی کچھ اسی طریقے سے ہیں۔ کچھ ثمرات سر اٹھا کر جینے سے حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ معاملات میں سر نیچے جھکانے اور خاکسار رہنے کے بہترین ثمرات ہیں۔ ان ثمرات سے مستفید ہونے کا انتخاب
ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ آیا ہم ان سمراج کے نشے میں چور ہو کے زندگی گزارتے ہیں، یا انہیں رزق حسنہ بنانا چاہتے ہیں جو ہمارے اپنے لیے بھی اور مخلوق کے خدا کے لیے بھی بلخی کا باعث بن جائے۔ واؤ ربوں کا نخل، اور وہی کی آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو، انتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، کہ بنا گھر پہاڑوں میں اور شجر میں اور جس کو وہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ یعرشون اس کا روپ ہے عرش، این ریشی، جو اٹھا کے رکھنے کے کام آتی ہے۔ دوست ہو ریزا، اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے ایک مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اللہ کریم نے اس کے دل میں شہد بنانے کا طریقہ ڈال دیا ہے، اور وہ آج تک اسی وحی کے مطابق اپنا کام سر انجام دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہے کہ جن کو مجموعہ وحی قرآن کریم کی شکل میں عطا کیا گیا، لیکن ہم میں سے اکثریت کی زندگی اس کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ وہی کتاب زندگی اپنے لیے اور مخلوق خدا کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے، اور یہی عروج کا ذریعہ ہے۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر استفادہ کر ہر طرح کے ثمرات سے، فصلوں کی سبل رب کا ذللا، سو چل اپنے رب کی راہ پہ تابع داری سے۔ یخرج من بطون شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، نکلتا ہے اس کے پیٹ سے ایک مشروب مختلف رنگوں کا جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ایک نشانی ہے تفکر کرنے والی قوم کے لیے۔ انڈرلائن لفظ ہے ذللا، ذلیل، مطیع فرمان، پست، ہمبل کی مکھی کو یہ طریقہ وہی کیا گیا کہ وہ ہر طرح کے پھولوں سے رس حاصل کرے، پہلے اس رس کو چوس کے اپنے اندر لے جائے اور پھر دوسرے لوگوں کو یہ مٹھاس مہیا کرے۔ شہد کی مکھی کے اندر ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے اور برے پھولوں کی پہچان رکھتی ہے، اور مختلف اقسام کے پھولوں میں سے صرف اور صرف صحت مند اور تندرست پھولوں پہ ہی بیٹھتی ہے۔ یہ مکھی کبھی بھی بیمار یا زہریلے پھول پہ نہیں بیٹھتی۔ شہد بہت سی بیماریوں کی شفا ہے۔ شہد کو جمع کرنے کے لیے بنایا جانے والا چھتا انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ اس چھتے کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام اور اس کی حفاظت کا طریقہ کار میں بھی سیکھنے کے لیے بے تحاشا نشانیاں موجود ہیں۔ اسی طرح سے اللہ والوں کی محافل، ان کی بات چیت، ان کی کتابیں، یہ وہ خوشنما پھول ہیں جن سے ہمیں علم یعنی ان کا رس لینا ہے، اور اس رس سے، اس علم سے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کو میٹھا بنانا ہے، اور پھر یہ مٹھاس باقی لوگوں کو چکھانے ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی نے جگہ جگہ گھوم کے رس اکٹھا کیا، اپنی محنت کی بدولت، وحی پہ عمل کرنے کی بدولت شفا یابی کی صلاحیت سے مالا مال ہوئی، تو دوسروں کے لیے بھی شفا کا باعث بن گئی۔ اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو شفا یاب بنانا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق فرمایا پھر تمہیں وفات دیتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کوئی لوٹا دیا جاتا ہے نکمی عمر کو کہ وہ کچھ نہ علم رکھے بعد علم شیء کے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا قادر ہے۔ جو رد واپس لوٹا دیا جاتا ہے، ریٹرن بیک، ارجل نکارا، بس یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں خلق فرماتا ہے۔
اور ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی عمر گزارتے ہیں، بچپن جوانی میں، اور جوانی بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہے، اور ایک دن ہمارا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڑھاپے میں ان کے قوا کمزور ہو جاتے ہیں، ذہن میں اس حد تک ضعف پیدا ہو جاتا ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود پھر سے نادان بن جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہی اپنی کم مائگی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم اور اسی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اے لوگو، اگر تمہیں شبہ ہے بحث ہونے میں، ہم نے تمہیں خلق کیا خاک سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ سے متشکل اور غیر متشکل، تاکہ ہم روشن کر دیں تمہارے لیے، اور ہم قرار دیتے ارحام میں جو ہم چاہتے ہیں ایک اجل مسمى تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں ایک بچہ سا، پھر کہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، تم میں سے کچھ فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوٹا دیے جاتے ہیں ناکامی عمر کو، اور وہ نہیں جانتا جاننے کے، اور تم دیکھتے ہو زمین کو مرجھائی پڑی، تو جب ہم نازل کر دیتے ہیں اس میں پانی تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے، پھول اٹھتی ہے اور اگاتی ہے ہر طرح کے خوشنما چھوڑے۔ کاش ہمیں اپنی زندگی میں قانون قدرت کے مقابل اپنی کم مائگی اور بے حیثیتی کا احساس ہو جائے، تاکہ ہم سمجھ جائیں اور قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ ایک مختصر خلاصہ اس رکوع کا، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے مویشی بھی ہیں جن کے اندر پائے جانے والے نظام کار سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک چارے کا ہضم ہونا اور اس سے دودھ کا بننا ہے۔ تفکر کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے اس کائنات میں ایک چیز اثار کر کے دوسرے کے لیے زندگی کا سبب بن رہی ہے۔ اسی اثار کی ایک مثال شہد کی مکھی ہے۔ جب اس نے جگہ جگہ گھوم کر رس اکٹھا کیا تو اپنے اثار کی بدولت شفا یابی کی صلاحیت سے مالا مال ہوئی اور دوسروں کے لیے شفا کا باعث بن گئی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو شفا یاب بنانا ہے اور دوسروں کو نفع پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب فرماتا ہے، اور ہم مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اپنی عمر گزار کے ایک دوسرے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے میں پہنچ کے کچھ لوگوں کا ذہن اس حد تک کمزور ہو جاتا ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود پھر سے نادان ہو جاتے ہیں، اور مرنے سے پہلے ہی اپنی کم مائگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔